السلام علیکم ایوری ون، آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالمی سطح پر معروف تھنک ٹینک پکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبداللہ خان صاحب ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ سر میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے مسائل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ وہاں کا مین مسائل آپ کو کیا لگتا ہے کہ وسائل ہیں یا پھر ناکام جو قیادت ہے بلوچستان کی اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بلوچستان میں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں کے وسائل کے مسائل بھی ہیں اور ناکام قیادت کے بھی مسائل ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت بلوچستان میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں سامنا ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی اس کا سامنا ہے اور بلوچستان کی عام عوام کو بھی اس کا سامنا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو نمائندے، خاص طور پہ جو سیاسی جو بلوچستان کے جو سیاسی نمائندے مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے ہیں، ہم اگر ان کی اور بلوچستان کی عوام کی حیثیت کو اور پوزیشن کو تھوڑا کمپیریزن کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی دولت بڑھتی رہی ہے، ان کی ہر چیز بڑھتی رہی ہے، اور بلوچستان کی عوام کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے، ان کے مسائل جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے، جبکہ ان کا لائف سٹینڈرڈ نیچے جاتا رہا ہے۔ تو اب یہ ایک چیز ہے نا کہ اگر بلوچستان میں وسائل کہاں گئے؟ صحیح، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے نکلے، بلوچستان میں جو فنڈ جاتے رہے وہ کدھر گئے؟ کرپشن کے حوالے سے بلوچستان کا نام اگر بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں جانا مانا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو کرپشن میں رہے بعد میں پھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پہ جو ہے نا وہ اقتدار کی ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کرونک مسئلہ ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں، پالیسی ساز بھی ذمہ دار ہیں، لیکن بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے، اس میں فورن انوالومنٹ بھی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ اس وقت وہاں کے نوجوانوں کو ایک ذیلی خواب دکھا کے آزادی کے نام پہ ان کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ تو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں، وہ وسائل یہ چیزوں کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ترقیاتی کام ہی نہ کریں، مشینریاں وہ جلا رہے ہیں، سڑکوں پہ جو ہے نا وہ کوئی کام کسی کو نہیں کرتے، کہتے ہیں جی سی پیک بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو اگر وہ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ، جو سیکیورٹی کے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے، اور اس سے بھی براہ راست جو ہے نا وہ کون متاثر ہو رہا ہے؟ عام بلوچ متاثر ہو رہا ہے۔ بلوچستان کی اگر عوام ہے وہ کسی جگہ لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے، وہاں مسئلہ بن جاتا ہے۔ کوئی سڑک روک دی جاتی ہے تو کون متاثر ہوتا ہے؟ بلوچ عوام متاثر ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ نا یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وفاق کا بھی بہت کردار رہا ہے۔ ہم نے بلوچستان کو بہت لیٹ سیریس لینا شروع کیا، کیونکہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سیریس لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہت لیٹ ہیں۔ بلوچستان ہمارا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی دیتے۔ اب آبادی تو بلوچستان کی اتنی تھی نہیں، اور خاص طور پہ جو بلوچ علاقے ہیں وہ تو آپ خود بلوچستان سے آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ آبادی ایک کے بعد دوسری، اور اتنا مشکل علاقہ، وہاں پہ لوگوں کو وہ بنیادی صحت کی سہولیات اگر ہم دیتے اور لوگوں کو ایجوکیشن دیتے، لوگوں کو بر وقت ان کی جو ضروریات ہیں پوری کرتے، تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں یہ صورتحال جس کا سامنا ہے وہ نہ ہوتا۔ صحیح سر، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی بلوچ قوم جو ہے اس کو ریاست پہ اعتماد نہیں رہا، تو کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا؟ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی تصحیح کروں گا کہ بلوچ نوجوان کو ریاست پہ کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، اس کی بد اعتمادی حکومت سے ہے، اور حکومت اور ریاست آپ ماشاءاللہ خود جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے طالب علم ہیں تو یہ ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کو حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ گلے شکوے ہیں تو ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ماں باپ سے آپ کو گلے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے جائز جو گلے شکوے ہیں وہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کو ریاست پاکستان ملک ہے نا، تو ملک سے گلے شکوے نہیں ہیں ان کو۔ اب آپ بات کریں گے وہ آپ کو اسلام آباد سے گلے شکوے آپ کو ملیں گے، اسلام آباد پاکستان تو نہیں ہے، پاکستان میں تو بلوچستان بھی شامل ہے، تو بلوچ بھی پاکستان ہے۔ بالکل، صرف میں ہی تو پاکستان کا باشندہ نہیں ہوں، ہر بلوچ پاکستان کا باشندہ ہے، تو وہ اپنے آپ سے کیسا گلہ کر سکتا ہے؟ وہ عوام ہے نا، عوام سے ملک ہوتا ہے۔ بالکل، ریاست کے جو 3 ستون ہیں اس میں کیا ہے؟ سب سے بڑا ستون کیا ہے؟ عوام، اور اس کے بعد آپ کہہ لیں ٹیریٹری، اور تیسرا جو
حکومت اس کا جو، تو ان کو حکومت سے گلے ہیں، سسٹم سے، نظام سے گلے ہیں، اور وہ جائز ہیں، کئی جائز ہیں ان سے، اور ان جائز گلوں کو دور کرنا چاہیے. سر یہاں پہ پھر گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے ان کے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے، لوگوں کو کی بات سننی چاہیے. ایسے چینلز اویلیبل ہونے چاہیے کہ جب لوگ اپنے آپ کو، اپنے گریوینسز کو ایکسپریس کرنا چاہیں تو وہ اپنے گریوینسز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسپریس کریں. ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یا ملک بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کسی کے مظاہرے سے، کسی کے پروٹیسٹ سے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا. تو لوگوں کو مواقع دیں، وہ اپنی بات کریں. کوئی بے شک احتجاج کرتا ہے تو کرنے دیں اس کو، اور ان کو وینٹیلیٹر فراہم کریں جہاں وہ اپنا جائز غصہ جو ہے نا اس کا اظہار کر سکیں، اور پھر ان کو انگیج بھی کریں، کیونکہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ بلوچوں سے ہے، بلوچ پاکستان سے ہیں. سر بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہے، کہا جاتا ہے، بہت ساری رپورٹس بھی ہیں کہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہے اس پہ، انڈیا مینلی اس پہ کرٹیسائز ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہاں اگر مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی پس منظر بتاؤں گا. جی جی. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، اور وہ کریڈیبل ایویڈنس ہوگا. میں اپنی طرف سے مطلب بات نہیں کروں گا. میں ایک ریسرچر ہوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں اسپیکیولیشن کروں. جب 2015-16 میں پاکستان نے ہربیار مری اور برام داغ بگٹی سے رپروچما کرنے کی کوشش کی، بات چیت کا ڈاکٹر مالک کے ذریعے سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو انڈیا پریشان ہو گیا تھا اس وقت کہ یار اگر یہ جو دو بڑے سردار ہیں ان جو اس وقت ملیٹنسی کو تو وہ انجینئر کر رہے تھے، بی ایل اے کو ہربیار مری اور بی آر اے کو برام داغ بگٹی، تو اگر یہ ہو گئے مین اسٹریم ہو گئے، ملیٹنسی چھوڑ دی تو کیا ہوگا. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو کلبھوشن یادو کب آپ نے پکڑا تھا؟ 2016 میں. ٹھیک ہے، چین آف ایونٹس میں آپ کو بتاؤں گا. وہ اس وقت یہاں پہ آیا کلبھوشن یادو. 2016 میں کیا ہوا تھا، اسلم بلوچ جو اس بی ایل اے بشیر زیب گروپ کا جو بانی ہے، صحیح، وہ کیا گیا تھا، وہ ایک پاکستانی سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں زخمی ہوا، اور یہاں سے افغانستان گیا، وہاں سے ایک جعلی پاسپورٹ پہ وہ دلی پہنچا وہاں علاج کے لیے. اچھا، یہ بات میں اپنے دعوے یا پاکستانی سیکورٹی فورسز کے دعوے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. ہندوستان کی میڈیا نے وہاں پہ اس کی تصویریں شائع کی تھیں، اور انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ میکس ہاسپٹل میں جو ہے نا جو اسلم بلوچ صاحب زیر علاج ہیں. چلیں ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ ان کا میڈیا ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہو. اس وقت جس تنظیم کا وہ حصہ تھے اسلم بلوچ صاحب، بی ایل اے، ہربیار مری جس کے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا، جس وقت انہوں نے اسلم بلوچ اور بشیر زیب بلوچ کو اپنی تنظیم سے نکالا، انہوں نے اس وقت اپنی اس پریس ریلیز میں کہا کہ اسلم بلوچ صاحب ہماری اجازت کے بغیر ہندوستان چلے گئے تھے. ہم 4 مہینے ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ واپس آئیں گے، تو پھر ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے، پوچھیں گے کہ کیوں گئے. واپس آ کے انہوں نے تنظیم کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی، تو لہٰذا ہم ان کو تنظیم سے نکال رہے ہیں. یہ ان کی پریس ریلیز میں آج بھی موجود ہے، اور ابھی بھی آن لائن موجود ہے. یہ بی ایل اے کی اپنی پریس ریلیز میں موجود ہے کہ اسلم بلوچ جو ہے نا ہندوستان گیا. ٹھیک ہے، اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا ہوا. ادھر کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے، لیکن اس دوران وہ اپنا کام کر چکا تھا. ادھر جو ہے نا وہ اسلم بلوچ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے بی ایل اے کے 2 حصے ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہندوستان نے اس وقت ایک بات سمجھ لی تھی کہ بھی جو سردار ہیں ہربیار مری یا برام داغ بگٹی، ان کے آباء و اجداد تو پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ چلتے رہیں، یہ شاید ہم ان کے ساتھ زیادہ دیر نہ چل پائیں، تو بلوچ ملیٹنسی کو ایک نیا رخ دیں. اس وقت سے یہ کام سٹارٹ ہوا، جس وقت آج آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ سرداروں سے ملیٹنسی بلوچستان کی نکل چکی ہے. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بلوچستان کی ملیٹنسی کو جو ہے نا وہ سرداروں کے ہاتھوں سے نکالنا ہے. اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بشیر زیب بلوچ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو ہے نا گلزار امام کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، وہ تو خیر اس کو ہم نے پکڑ لیا. آئی ایس آئی کا بہترین اسٹنگ آپریشن تھا، 11-12 ملکوں پہ وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہوا ہے. لیکن اس وقت بلوچستان کی ملیٹنسی میں جو میجر رول کس کا ہے؟ سرداروں کا رول اگر ختم ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پوری ایک پلاننگ شامل تھی. اور اب وہ لوگ ہیں جو کہ اب کسی کی نہیں سنتے. صحیح، ٹھیک ہے، اب آپ جو روز کوئی نہ کوئی کہتا ہے نا ادھر اسلام آباد بیٹھ کے بات کریں، کس سے بات کرنی ہے بھائی؟ آپ نے انڈیا سے بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور کے پی کی کاروائیاں ایک جیسا کیسے ہو رہی ہیں؟ مطلب کوئی پلانر ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بلوچستان میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ سڑکیں روک کے لوگوں کو سنیپ چیکنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہے.
اچھا ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کے کام کیسے سٹارٹ ہو گئے؟ مطلب انہوں نے ان کو الہام ہوا تھا کہ آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے ہی کرنا ہے، اسٹرنگز ایک جگہ سے ہی پل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں بھی کر دیا. وہ کیسے کر دیا کہ بلوچستان میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر ان کو مار دیا جاتا ہے کہ جی یہ پنجاب سے آیا ہے، بلوچستان کے باہر سے آیا. نیریٹو کیا دیا جاتا ہے؟ نیریٹو کہ یہ یہاں کے وسائل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آئے تھے. صحیح. اور پھر ایک اور کیا مزدوروں میں مار کے کیا کہا جاتا ہے، یہ ISI کے ایجنٹ تھے، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے گھروں میں لاشیں جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن تو کی جا سکتی ہے نا، اوپن سورس میں ہے کہ یہ مزدور، یہ بیچارہ کوئی باربر تھا، یہ کوئی کان کنی کا کام کر رہا تھا، وہ ISI کے ایجنٹ کدھر سے ہو گیا، ان کے گھروں میں جا کے پتہ کر لیں. اچھا یہی کام انہوں نے وہاں پہ پہلگام میں بھی دہرایا، وہاں پہ لوگوں کو مارا مقبوضہ کشمیر میں، اور اسی طرز پہ مارا، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی انڈیا کا اپنا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان والی طرز پہ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کارروائی ڈالی، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دی. اچھا بلوچستان میں BLA وغیرہ ایک کارروائی یہ بھی کرتے ہیں کہ عام بلوچوں کو مار کے اس کو پھر اس کے بعد اس کا الزام ڈالتے ہیں ڈیتھ اسکواڈ پہ ڈال دیا. کبھی کبھی کسی بلوچ کو مار کے اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ISI کا ایجنٹ تھا. کتنے بلوچ ہیں جو ان لوگوں نے مارے ہیں، اگر ان کی فہرست آپ بنائیں، وہ کہتے ہیں غدار وطن اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے کا؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو ماریں؟ تو بلوچستان میں ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انٹرنیشنل اسپانسرڈ اور خاص طور پہ بھارت کی اسپانسرشپ سے وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا یہ ایک ایویڈنس ایسے ہیں کہ BLA تنظیم خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا کمانڈر 4 مہینے انڈیا رہ کے آیا، تو اس میں آپ کس طرح اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں رہ کے گیا. اور NDS کے ساتھ افغانستان، اسلم بلوچ کہاں مارا گیا تھا خود کش حملے میں؟ قندھار میں مارا گیا تھا، بلوچستان میں تو نہیں مارا گیا تھا. بشیر زیب بلوچ کہاں ہے؟ بلوچستان میں تو نہیں ہے، کسی اور جگہ کسی دوسرے ملک میں، اس میں ایک سیف ہیون میں بیٹھا ہوا، اور پاکستانی انٹیلیجنس کو پتہ ہے کہ کہاں بیٹھا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس کی شے سے بیٹھا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ تو ایسے ثبوت ہیں کہ اب پاکستان دنیا کے سامنے بھی وہ ثبوت لا رہا ہے، اور دنیا اب پاکستان کے موقف کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے. سر ریسنٹلی ابھی جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ تھی. دیکھیں جعفر ایکسپریس کے بعد آپ انڈین میڈیا دیکھیں، وہ ایسے جشن منا رہے تھے کہ جس طریقے سے جناب انہوں نے بلوچستان کو خدا نخواستہ پاکستان سے الگ کر لیا، اور وہ گلوریفیکیشن تھی، اور ٹیرر اٹیک تھا جس کی مذمت امریکہ نے، جرمنی، برطانیہ، چین، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے کی. اور انڈیا واحد ملک تھا جو ٹائٹ لپ تھا آفیشیلی، اور باقی جو ہے نا وہ اس میں ان کا میڈیا اس کو وہ کر رہا تھا، گلوریفائی کر رہا تھا. اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے انٹیلیجنس انٹرسیپٹس جو ہے نا وہ کہ ہندوستان سے کس طریقے سے اس کو وہ کیا جا رہا تھا، ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا، افغانستان کی سرزمین کس طریقے سے استعمال ہو رہی تھی، اور پیچھے ہندوستان تھا. اور وہ صرف ایک کارروائی کے پیچھے تو نہیں ہے. دیکھیں یہ اس وقت BLA بشیر زیب گروپ، ڈاکٹر اللہ نظر کا BLF ہے، اور یہ جو BNA اور براس ہے، براس کے سوشل میڈیا چینل تو ہندوستان سے چلتے ہیں، سب ساری دنیا کو پتہ ہے. IP ایڈریس جتنے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ کہاں سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات، خیر براس بھی ان سے ٹیک آف نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو ہی وہ آگے بڑھتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں. BLA BLF کے درمیان اس وقت قیادت کی جنگ بھی چل رہی ہے. بظاہر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو قیادت نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ پیٹرن دیکھیں نا، براس کے کلیمز آتے ہیں، پھر مہینوں کے حساب سے وہ غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے قیادت لینی ہے، میں نے قیادت لینی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پیچھے سے انڈیا جب زیادہ فنڈنگ کرتا ہے تو براس اوپر آ جاتا ہے. پھر وہ جو ہے نا وہ بھی پریشان ہے کہ یار میں نے کن لوگوں کے اوپر پیسے لگا رہا ہوں. یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں. انڈیا کو بھی پوری طرح سے پتہ ہے کہ سوائے ٹک ٹوک کے وہ پاکستان کو کبھی ڈیفیٹ تو نہیں کر سکتے بلوچستان میں، لیکن یہ ہے کہ ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. اور وہ ڈسٹرپٹ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ بلوچستان کا عام بلوچ وہ متاثر ہو رہا ہے. ساری دہشت گردی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ بلوچستان کے عوام کو ہے، عام بلوچ کو نقصان ہے نا. جب بھی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے آپریشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، متاثر کون ہوتا ہے؟ سڑکیں بند ہوتی ہیں، اکانومی جو ہے نا ڈی ریل ہوتی ہے، پروجیکٹس جو ہے نا وہ لمٹ ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کو اگر نقصان پہنچا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ پنجاب میں بیٹھے ہوئے بندے کا نقصان ہے، یہ تو KP میں بیٹھے ہوئے بندے کا نقصان ہے. نقصان کس کا ہے؟ بلوچ کا نقصان ہے. لیکن کیا ہے کہ ایلوژن کریٹ کر دی ہوئی ہے کہ جناب یہ سامراجی نظام ہے، یہ جناب ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز ہے.
بابا ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز نہیں، یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے. بلوچستان میں اگر ریسورسز آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عام بلوچ کو ہو رہا ہے. لیکن عام بلوچ کو آپ جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو گن کے زور پہ اپنے زیر نگی رکھ کے اس کو ایک ایلوژن کریٹ کر کے کہ بھئی ہم آزاد ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور کیا کریں اس کو مروا رہے ہیں. سر یہ آپ ناراض بلوچوں کے ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو قومی دھارا ہے اس میں آنے سے کون رکاوٹ ہے اس کے بیچ میں؟ دیکھیں جو بلوچ ناراض ہیں، اور وہ ہیں بہت سارے بلوچ ناراض ہیں، میں ایسے کسی بیانیے کا قائل نہیں ہوں کہ بلوچ ناراض ہی نہیں ہیں. جی یہ جو بی ایل ایف والے ہیں یا BRA والے ہیں یہ تو ناراض بلوچ نہیں ہیں، یہ تو سیدھے سیدھے ٹیررسٹ ہیں. لیکن جو جینین لوگ ہیں جن کی آوازیں ہیں، جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے یا اور جو جائز ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر بات کی جانا چاہیے. اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں ان کو انگیج کریں، بلوچ نوجوانوں کو انگیج کریں، ان کی بات سنیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکلی اپنے گریوینسز کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی ایکسٹریم پہ چلا جائے، تو اس کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ سر.